السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے سنت کا مقام اور مرتبہ، اور رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت نبوی وحی الہی کا دوسرا جز ہے جو قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی شرح و بیان ہے۔ اسلام میں سنت کی حیثیت سکے کے دوسرے رخ کی طرح سے ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ سنت نبی کا انکار کرنے والا بعینہ اسی طرح سے کافر اور خارج اسلام ہے جس طرح سے قرآن کریم کا انکار کرنے والا خارج اسلام ہے۔ سنت اللہ رب العالمین کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا امن و امان میں ہو جاتا ہے۔ سنت وہ عظیم دروازہ ہے، اللہ رب العالمین کا وہ عظیم دروازہ ہے جس میں داخل ہونے والا اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے۔ سنت ہی وہ زندگی اور نور ہے جس پر بندے کی سعادت، فلاح، کامیابی و کامرانی موقوف ہے۔ سنت نبی کی اہمیت کو پیش نظر سنت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اپنی آواز اللہ اس کے رسول سے آگے اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رب العالمین سے بہتر ہو، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ اپنی سمجھ وہ رائے کو ترجیح دو، نہ ہی قرآن اور حدیث میں بلا غور و فکر کیے ہوئے کوئی فتویٰ صادر کرو، اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی بات پر کسی امام کی بات اپنی بات پر یا کسی امام کی بات پر اڑے نہ رہو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سر تسلیم خم کر لو، مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، سنت نبی کے مقام کو بلند کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی سے جب کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون کے ساتھ آپ سے بات چیت کرو، اور اسی طریقے سے آپ کا مکمل ادب و احترام و تعظیم کرتے رہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو جو سنتوں کا مذاق اڑائے، حدیثوں پر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اماموں کو، بزرگوں کو، برادری کو، خاندان کو اور ماحول معاشرے کے قول کو ترجیح دے تو اس کا کیا انجام ہوگا، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں داہنے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس شخص نے جھوٹ بولتے ہوئے کبر اور تکبر سے کیا کہا؟ لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، راوی حدیث کا کہنا ہے کہ کبھی اس کا داہنا ہاتھ کبھی اس کا اوپر اٹھا ہی نہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2021۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کا قانون اور دستور اور شریعت تھا۔ اگر کسی سوال کے جواب میں آپ نام کہہ دیں تو قیامت تک وہ چیز حلال ہو جائے، اور کسی سوال کے جواب میں اگر آپ لا کہہ دیں تو قیامت تک وہ چیز حرام ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ 3 مرتبہ سائل نے اسی سوال کو دہرایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1272۔ ناظرین کرام، سنت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قانون شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی قانون شریعت ہے۔ حضرت سعید بن المسیب بن حزن المخزومی رحمہ اللہ، جو سید التابعین میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ حزن کے معنی رنج غم، رنج و غم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہے۔ سہل کے معنی کیا ہے؟ نرم، آسان۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ پھر دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نام میرے والدین نے رکھا ہے، لہذا میں اسے بدلنا نہیں چاہتا ہوں، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میرے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیتے اور اپنا نام بدل لیتے۔ مشورہ نہیں مانا تو ہمارے گھرانے میں، خاندان میں کسی نہ کسی سبب سے رنج و غم باقی رہا، رنج و غم باقی رہا، اور ہم غم کے سائے میں جیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6163۔ سنت کا مقام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر کوئی اس کو اپنا لے، مان لے، اس کے مطابق عمل کرے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کو اپنا لو، اس کو مان لو، اس کے مطابق عمل کرو، لن تضلوا، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب، قرآن کریم، وہ سنتی، اور میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سنت کے مقام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔